بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم MR TV کہانی کے ناظرین۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے لوگ بہت برا اور شرابی انسان سمجھتے رہے، اور جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اس کی لاش پر تھوک رہے تھے، لیکن جب سچائی سامنے آئی تو لوگ حیران رہ گئے اور پچھتانے لگے۔ تو دوستو، اس سچائی کو جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اس لیے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کافی وقت پہلے کی بات ہے، ملک ایران میں ایک بادشاہ تھا جو اپنی عوام سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ اگر اس کے لوگوں کو کوئی پریشانی پیش آتی تو اس کو اس بات کی دلی طور پر خبر ہو جاتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ تہجد کے وقت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے گھٹن محسوس ہوئی، اور وہ سوچنے لگا کہ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اپنے دل میں بے چینی کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی، لیکن گھٹن کم نہ ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ مجھے محل سے بھی نکل جانا چاہیے، اور وجہ پتہ چل نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ایک اپنے سپاہی کو بلایا اور کہا کہ آج میں نے گلیوں میں گھوم کر دیکھ لیا، لیکن مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، لیکن میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں تو سو رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور لوگ اسے دیکھ نہیں پا رہے۔ تو سپاہی کہنے لگا کہ چلیں پھر سے چلتے ہیں۔ تو سلطان کہنے لگا کہ ابھی نہیں، فجر کی اذان ہو جائے پھر چلیں گے۔ سپاہی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ فجر کی اذان ہوئی اور انہوں نے نماز ادا کی اور پھر بھیس بدل کر ایران کی گلیوں میں نکل کھڑے ہوئے، لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ دل اتنا گھبرا کیوں رہا ہے۔ لیکن جب شہر کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ قریب گیا اور سپاہی سے کہا کہ دیکھو، یہ بے ہوش ہے یا مر چکا ہے۔ سپاہی نے جب قریب جا کر دیکھا تو وہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ سپاہی نے کہا کہ سلطان، یہ مر چکا ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ اگر ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے تو شاید یہ بچ سکتا تھا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ ایک آدمی مردہ حالت میں ہے، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جتنے بھی لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، جنہوں نے نماز پڑھی تھی یا جنہوں نے نہیں پڑھی تھی، سب مردے پر آوازیں کستے ہوئے جا رہے تھے، لیکن وہ لوگ بادشاہ کو نہیں پہچان سکے کیونکہ بادشاہ نے حلیہ بدلا ہوا تھا۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی کہ لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس طرح سے مردہ پڑا ہوا ہے اور اسے اٹھا نہیں رہے بلکہ آوازیں کس رہے ہیں۔ وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ارے بھائی، ادھر آؤ۔ لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے، لیکن وہ سلطان کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہمیں کیوں بلا رہے ہو؟ سلطان نے کہا کہ اس درخت کے نیچے یہ آدمی مردہ حالت میں پڑا ہے، اور یقیناً اس کی موت کی خبر تم سب کو ہے، لیکن تم نے اس کو اٹھایا کیوں نہیں؟ کون ہے یہ شخص، اور اس کے گھر والے کون ہیں، اور تم لوگ کیوں اسے برا بھلا کہہ رہے ہو اور کیوں لعنت کر رہے ہو؟ کیا تمہاری انسانیت مر گئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، لگتا ہے کہ آپ شہر میں نئے آئے ہیں۔ یہ ایک بہت گناہگار اور ظالم انسان ہے، شرابی ہے۔ سلطان نے کہا کیا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے؟ اور کیا تمہارے نبی نے تمہیں اس بات کا درس نہیں دیا؟ انسانیت کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہاں ایک مردہ پڑا ہے، لیکن کسی کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے، اس کے گھر والوں کو اس کی اطلاع کرے۔ چلو اسے اٹھاؤ اور بتاؤ اس کا گھر کہاں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی
لوگوں نے سلطان کے لہجے سے متاثر ہو کر اسے اٹھا لیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ لوگوں نے میت گھر تک پہنچا دی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس کی بیوی نکلی۔ اس کی بیوی نے شوہر کی حالت دیکھی تو رونے لگی۔ تو بدبخت کے لیے رونے سے بہتر ہے کہ انسان اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ بہت بری حالت میں دنیا سے گیا ہے اور نہ جانے بخشا جائے گا بھی یا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے، اب ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سانپ بچھو آئیں۔ یہ بہت بڑا بدکار تھا اور ہم لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب اس کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، آپ ہی جانیں اور اس کی بیوی جانیں۔ یہ کہہ کر لوگ وہاں سے چلے گئے۔ لوگ تو تھو تھو کرتے جا رہے تھے، لیکن سلطان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی بیوی اتنا تڑپ کر کیوں رو رہی تھی۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے کہا، کیا تم مجھے بتاؤ گی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ ایک درخت کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ یہ سن کر سلطان کو اور زیادہ حیرت ہوئی۔ سلطان نے کہا، ابھی لوگ جو باتیں کر رہے تھے اور میں نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں، وہ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ یہ شرابی تھا، زانی تھا اور ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کرتا تھا، اور پھر یہ شراب بھی پیتا تھا اور شراب بیچتا بھی تھا، اور اس کا کاروبار بھی حرام کا تھا۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ ایک نیک لوگوں میں سے ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہوئے تھوکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ مجھے لوگوں سے یہی توقع تھی، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتا، اور اس نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ یہ میرا اور میرے رب کریم کا معاملہ ہے۔ خواہ جب میری موت ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو اللہ کے ایک نیک بندے کو میرے پاس بھیجا جائے گا کہ وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے گا، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا، وہی شہر کے بڑے بڑے علماء دین کو بلائے گا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شراب کھانے جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب بیچتا ہے، شراب کو پیتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، لیکن میرا شوہر شراب کھانے میں اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب خرید لے اور گھر لا کے پھینک دے، اور لوگ وہی دیکھتے تھے کہ یہ شراب کھانے جا رہا ہے اور وہاں سے شراب گھر بھی لا رہا ہے، لیکن گھر پہ یہ معاملہ ہو رہا تھا وہ لوگ نہیں جانتے تھے، وہ صرف میرا اللہ جانتا تھا اور میرے شوہر کو پتا تھا۔ میرا شوہر کہتا تھا، کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں کے کندھوں سے ہلکا ہوا۔ میں شراب کھانے گیا اور جتنا اللہ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے، میں ان پیسوں سے شراب خرید کر میں نے یہاں لا کر دفن کر دی۔ کم سے کم جتنی شراب یہاں دفن ہوئی ہے، اتنے لوگ شراب تو نہیں پی سکیں گے، اور اس گناہ کو کم کرنے میں میں کچھ تو کردار ادا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ عورت نے کہا، ہرگز نہیں، وہ زانی نہیں تھا، بلکہ زنا کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر رات بری عورت کے پاس جاتا جو اپنے جسم کا سودا کرتی تھی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے۔ وہ رات کو اس عورت کے پاس جاتے اور میرا شوہر اس عورت کو اجرت دیتا۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا ہوا تھا، پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ان پیسوں کو عورتوں کو دے کر غلط کام چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ کہتا کہ اے عورت، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، جس کے لیے تو اپنے آپ کو بیچ رہی ہے، یہ کام نہ کر، مجھ سے پیسے لے، اجرت لے اور اپنا دروازہ بند کر دے تاکہ تیرے پاس کوئی نہ آئے۔ اور میرے شوہر کو یہ لوگ اس کے پاس دیکھتے تو وہ یہی سمجھتے کہ اندر چلا گیا ہے اور زنا کر رہا ہے، جبکہ میرا شوہر اس کو بہن بنا کر یہ کہتا، اے بہن، تیرے رزق کا انتظام تو اللہ کرے گا،
تیرا یہ بھائی تجھے ہر رات اجرت دیتا رہے گا، بس تو اپنے دروازے کو کسی نامحرم کے لیے نہیں کھولنا۔ ان عورتوں کو جب یہ پیسے مل جاتے وہ اس سال زنا نہیں کرتی تھی، اور میرا شوہر کہتا کہ الحمدللہ آج میں نے اس عورت کے اور کچھ لوگوں کے گناہوں کو روکا۔ لوگ اس کو وہاں آتا جاتا دیکھتے تھے تو میں اس کو کہتی تھی کہ یاد رکھو کہ جس دن تم مرو گے تو لوگوں نے نہ تو تجھے غسل دینا ہے اور نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ اور وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تم دیکھو گی میرا جنازہ بڑے بڑے علماء کرام اور سلطان پڑھائیں گے۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر ہیبت طاری ہوئی کہ زندگی بھر لوگ جس کو بولتے رہے یہ برا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو کتنا عمدہ کیا ہے۔ خصوصی طور پر شہر کے معزز لوگوں کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجا جائے گا۔ سب سے بڑی بات کہ سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ بھی تہجد کے وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ایک بہت قریب ہوتا ہے تو وہی لوگ جو اس کے اوپر تھکتے جا رہے تھے پلٹ کر آئے اور نماز جنازہ ہوا، اور ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے آج نادم تھے اور کہنے لگے کہ ہم اس کو برا بھلا کہتے رہے، اور اس کے جنازے کو تو دیکھو، وقت کا بادشاہ، وقت کے ولی، وقت کے علماء کرام نہ جانے کتنے لوگ پڑھا رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ سلطان نے اپنے محل آ چکا تھا، اور جب وہ سونے لگا تو سوتے سوتے اسے ایک ایسا خواب آیا کہ وہ نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے ایک ایسا خواب دیکھا، ایک خوبصورت سا باغ ہے، وہاں بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں، اور وہی نیک آدمی اور وہی نیک بندہ خوبصورت سا لباس پہن کر سلطان کے پاس آ کر شکریہ ادا کرنے لگا کہ سلطان اگر آپ نیک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں آپ کو کبھی نہ بتاتا۔ آپ کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، سلطان آپ کا شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ اللہ کا نیک بندہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو دوستو آج کا قصہ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔